السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے جن صفات پر بہت زیادہ زور دیا ہے ان میں صبر ایک انتہائی اہم اور بنیادی صفت ہے، اور بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبور، یہ جو صبر ہی سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی اسماء الحسنی میں سے ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کا ایک نام ہے صبور۔ صبور کا مطلب ہوتا ہے صبر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنے والا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے برے اعمال پر سزا فوراً نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ برداشت کرتا ہے اور ان کو مہلت دیتا ہے، تو فوراً فیصلہ وہ نہیں کرتا ہے سزا کا، اس لیے اس کو صبور کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بنیادی صفت ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے صبر کرنے والے تھے، اور بعض نبیوں کے بارے میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ صبر کرنے والے تھے، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ حضرت ایوب کے بارے میں انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہ ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، اور ایوب تو بہترین بندے تھے۔ اس طرح اور بھی کئی نبیوں کے بارے میں آتا ہے، خود حضور پاک علیہ السلام کو جہاں صبر کرنے کا حکم دیا ہے وہاں یہ بھی کہا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم، ایسی ایک جگہ یعنی آپ بھی صبر کیجیے جیسے کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ایک جگہ فرمایا کہ فصبروا علی ما کذبوا، کہ نبیوں کو جو جھٹلایا گیا تو اس پر انہوں نے صبر کیا۔ تو صبر یہ نبیوں کی انتہائی اہم اور بنیادی صفات میں سے ہے، اور قرآن میں بارہا یہ بات کہی گئی ہے کہ نبی صبر کرنے والے تھے، مصیبتوں پر صبر کرتے تھے اور تکلیفوں پر صبر کرتے تھے، ان تکلیفوں پر بھی جو انسانوں کی طرف سے ان کو پیش آتی تھی، اور ان آزمائشوں پر بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیش ہوتی تھی، پیش کی جاتی تھی، وہ تمام چیزوں پر جو ہے وہ صبر کرنے والے تھے۔ صبر کہتے کس کو ہیں؟ عام طور پر ہمارے یہاں صبر کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کو کوئی گھاٹا ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف پیش آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کو بس سہلے، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں صرف اس پہلو کو صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ اسلام میں صبر کے 3 پہلو ہیں، اور تینوں چیزیں مل کر صبر کہلاتی ہیں۔ اور یہ جو پہلو ذکر کیا جاتا ہے عام طور پر، جس کو ہم صبر سمجھتے ہیں، یہ جو تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ صبر کے اصل معنی ہوتے ہیں روکنا، اپنے آپ کو نفس پر کنٹرول کرنا، یہ اصل صبر ہے۔ اس کا اصل معنی ہوتا ہے حبس، روک لینا، قابو میں رکھنا، نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کو قابو میں رکھنا، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا، یہ تمام چیزیں صبر کے اندر داخل ہیں۔ تو اس لیے اس سے پہلی بات نکلتی ہے کہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، صبر علی طاعت اللہ، یہ صبر کی پہلی قسم ہے، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے میں جی لگے یا نہ لگے، نفس آمادہ ہو نہ آمادہ ہو، ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول میں کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو کسی کام کو، نیک کام کو، اطاعت کو دل کرے نہ کرے، جی کرے نہ کرے، من چاہے نہ چاہے، ہمیں وہ عبادت بجا لانی ہے، انجام دینی ہے۔ یہ ہے اللہ کی اطاعت پر صبر، یعنی اللہ کی اطاعت پر جم جانا، استقامت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا، نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، اس پر جی چاہے نہ چاہے قائم رہنا، یہ صبر ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے حلال کمانا، حلال کھانا، حلال کمانا، اس پر جی چاہے نہ چاہے اس پر ہمیں قائم رہنا، یہ صبر ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اسی طرح ہمیشہ سچ بولنا، اسی طرح امانت کو ادا کرنا، یہ تمام جو نیکیاں ہیں، روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرنا، مال خرچ کرنا، جی چاہے نہ چاہے ان تمام کاموں کو انجام دینا، یہ ہے اللہ کی اطاعت پر جم جانا، یعنی اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ دوسرا پہلو ہے، دوسری قسم ہے صبر عن معصیت اللہ، یعنی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو جی چاہ رہا گناہ کرنے کے لیے، لیکن گناہ نہ کرنا، نفس پر کنٹرول رکھنا، خواہشات پر کنٹرول رکھنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا، یہ بھی صبر ہے۔ آپ کا جی چاہ رہا ہے جھوٹ بولنے، آپ نے نہیں بولا، آپ کا جی چاہ رہا ہے حرام کوئی چیز کھانے، آپ وہ چیز نہ کھائیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ آپ کا جی چاہ رہا ہے کوئی گناہ کا کام کرنے، کوئی غلط چیز دیکھنے، کوئی غلط چیز سننے، آپ نہیں کر رہے، نہیں سن رہے اور نہیں بول رہے ہیں غلط چیز، تو یہ ہے کنٹرول کرنا اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ بھی صبر ہے، اور یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ پھر تیسری جو قسم ہے جس کو عام طور پر ہم صبر کہتے ہیں، وہ وہی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، ہمارے من مطابق کوئی کام نہ ہو، ہماری منشا کے خلاف کوئی بات ہو جائے، ٹھیک ہے، اس چیز پر، اس
ناپسندیدہ بات پر صبر کر لینا. صبر کرنے سے مراد یہ کہ اس کو برداشت کر لینا، یہ سوچ کر کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو صبر کہا جاتا ہے. اب یہ جو تیسرا پہلو ہے، اس میں کئی پہلو شامل ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ ہی کی طرف سے کوئی فیصلہ اس طرح کا ہو جو ہمیں ایک دم اچھا نہ لگ رہا ہو بظاہر، لیکن ہم یہ سمجھا کہ اللہ کا فیصلہ تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہو جائے، ظاہر بات ہے موت ہر ایک کو بری لگتی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کو ہم برداشت کریں، قبول کریں اور اس پر ثواب کی امید رکھیں، یہ صبر ہے. اسی طرح ایک پہلو یہ کہ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہمارا حق مارا، ہم اس کو اگنور کر دیں، معاف کر دیں، یہ بھی صبر ہے. اسی طرح جنگ کا میدان ہے، اس میں دشمن کے سامنے ڈٹ جانا. جنگ ایک تکلیف دہ چیز ہے، مصیبت والی چیز ہے، پریشان کن چیز ہے، وہاں اپنے آپ کو ڈٹائے رکھنا، جمائے رکھنا، یہ جو ہے یہ بھی صبر کے اندر آتا ہے. اور قرآن میں ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے صبر کا لفظ استعمال کیا گیا. مصیبت وغیرہ کے لیے استعمال کیا گیا تو فرمایا کہ ان الذین، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. پہلے تو حکم دیا گیا، اس کے بعد آگے فرمایا کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ فوراً ان کا ذہن یہ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ تو ٹھیک ہے بھائی، آج یہ نقصان ہوا کل کو کوئی نقصان ہو جائے گا تو کیا ہوا، خود ہمیں بھی ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، خود ہم بھی ختم ہو جائیں گے. تو اگر آج کوئی چیز ختم ہوئی ہے یا کوئی دوسرا بندہ انتقال کر گیا ہے تو کل ہم کو بھی انتقال کرنا ہے، اللہ ہی کے پاس پہنچنا ہے. تو یہ ان کا تصور ہوتا ہے، ان کا جذبہ ہوتا ہے. فرمایا کہ ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. کیا خوشخبری سنا دیجیے، اس کا ذکر ابھی ہم آگے کریں گے. تو یہ ہے وہ صبر جس کا یہاں ذکر کیا گیا اس طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں پر. اور وہ جو صبر ہے جس میں یہ کہا کہ دوسروں نے اگر ہمارے ساتھ برا کیا ہوا ہے اس کو برداشت کر لیں اور اس کو جو اگنور کر دیں، ان کے قصور کو معاف کر دیں، تو یہ بھی جو ہے صبر کے اندر داخل ہے. ایک جگہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اس سے بھی زیادہ جو واضح ہے تو وہ یہ ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ برائی کو اچھائی سے دور کیجیے. اس سے ہوگا یہ کہ جو آپ کا دشمن ہوگا وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا. لیکن یہ جو صفت ہے برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی، یعنی کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، یہ صفت ہے. فرمایا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن میں صبر ہوتا ہے. اس طرح کی چیزوں کو بھی صبر کہا جاتا ہے. صبر کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ آدمی حالات کو سمجھے اور بے قراری کا مظاہرہ نہ کرے، نتائج کا انتظار کریں. اگر حالات خلاف ہیں، ہمارے مخالف ہیں، تو ہم اپنی کوشش کرتے رہیں اور اچھے نتائج کی توقع رکھیں اور ان کا انتظار کرتے رہیں. ایک دم جلد بازی نہ ہو کہ بھائی جلدی سے جو ہے حالات ٹھیک ہو جائے، مطلب ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس کا رزلٹ ہم فوراً چاہ رہے ہیں، تو یہ بھی صبر کے خلاف ہے. اسی کو کہا کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اے نبی آپ بھی ویسے صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور آپ جلدی نہ کیجیے. یہ بھی ایک صبر کا پہلو ہے. یہ مختلف پہلو ہیں جو صبر کے اندر آتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ جو ہے صبر کا حکم دیا ہے اور صبر پر ابھارا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کرو. اور وہ سورہ عصر میں ہے کہ ہر انسان ناکام ہے، زمانہ اس پر گواہ ہے، لیکن وہ لوگ اس ناکامی سے بچ جاتے ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، عمل صالح ہوتا ہے، اور جو ایک دوسرے کو حق کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو یہاں بھی صبر کا ذکر ہے. اسی طرح کیا فرمایا کہ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حدیثوں میں بھی صبر پر بڑا ابھارا گیا ہے. ایک مشہور حدیث ہے کہ ایمان والے کا تو معاملہ اچھا ہی اچھا ہے کہ اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے، اچھے حالات پہنچتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور اگر وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اس کو کوئی نقصان اور تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کر لیتا ہے تو بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. ایک حدیث میں حضور پاک نے فرمایا کہ مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْفَىٰ مِنَ الصَّبْرِ، کسی بھی شخص کو صبر کے مقابلے میں کوئی بھرپور اور بہتر چیز عطا نہیں کی گئی. یعنی جتنی بہترین چیز اور جتنا بہترین عطیہ صبر ہے ایسا کوئی اور نہیں ہے. صبر کے واقعات بھی حدیثوں میں آتے ہیں کہ صحابہ کرام کس کس طرح صبر کرتے تھے. اس وقت جو ہے ان چیزوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو تین پہلو ہیں صبر کے، ایک تو کہ اطاعت پر جم جانا، دوسرا معصیت سے اپنے آپ کو رو کے رکھنا، اور تیسرا اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی یا بندوں کی طرف سے کوئی تکلیف ہو اس کو برداشت کر لینا.
اس پر بھی بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، اور بڑے اس کے صحابہ کے واقعات ہیں۔ ایک صحابیہ تھیں، ان کو جب مرگی کا دورہ پڑتا تھا، حضور پاک کے پاس آئے کہ دعا کر دیجیے بیماری ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دعا کر دوں گا، بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ تم اس بیماری پہ صبر کرو تو اللہ تم کو جنت عطا فرمائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس پہ صبر کروں گی تاکہ مجھے جنت مل جائے، بس آپ یہ دعا کر دیجیے کہ جب مجھ پہ ہی دورے پڑتے ہیں تو میرا سطر کھل جاتا ہے وہ نہ کھلا کرے۔ تو حضور پاک نے دعا فرما دی۔ تو یہ دیکھیے اتنی بڑی بیماری کو انہوں نے برداشت کر لیا، صبر کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جو میں کسی کی اگر آنکھیں لے لوں، بینائی لے لوں، اور وہ اس پہ صبر کرے تو اس کو جنت عطا فرماتا ہوں۔ تو اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں اور بہت سے اس طرح کے واقعات ہیں۔ ایک صحابیہ کے بچے کا انتقال ہوا، ان کے شوہر باہر گئے ہوئے تھے، جب وہ واپس آئے تو پہلے انہوں نے ان کو ریلیکس کیا، کھانا وانا کھلایا اور تمام اپنی ضروریات اور خواہشات پوری کی، اس کے بعد بتایا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کے بڑے واقعات ہیں صبر کے، جو ہمیں قرآن میں ملتے ہیں یا حدیث میں ملتے ہیں۔ صبر کے بڑے فائدے ہیں، ان تمام آیتوں میں، حدیثوں میں اور ان تمام واقعات میں صبر کے بہت سے فائدے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ کہ صبر کے نتیجے میں کامیابی ملتی ہے، فلاح ملتی ہے، اور فلاح میں دنیاوی اور اخروی دونوں فلاح شامل ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ کئی باتوں کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد فرمایا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جن باتوں کا حکم دیا گیا ان میں ایک صبر بھی ہے۔ اس طرح دوسرا فائدہ اس کا کہ فوز، جو آخرت کی حقیقی کامیابی ہے، وہ ملے گی صبر کے نتیجے میں۔ فرمایا کہ انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون، کہ ہم ان کو کامیابی عطا کریں گے اس دن اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ کہ جنت کی اعلیٰ نعمتیں و بالا خانے ملتے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کے صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو بالا خانہ عطا فرمائے گا۔ صبر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سلطنت اور تمکین عطا فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں غلبہ عطا فرمایا، زمین میں اقتدار عطا فرمایا، بما صبر، صبر کی وجہ سے۔ اس کا ایک پانچواں فائدہ یہ ہے کہ صبر کے نتیجے میں مغفرت اللہ کی ملتی ہے، بخشش ملتی ہے۔ 22ویں پارے کے دوسرے رکوع میں پہلی آیت ہے، لمبی آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات وغیرہ وغیرہ، اس میں بہت سی صفات گنائی گئی ہیں۔ اسی میں والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں، اور اسی میں ہے والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، واجر عظیمہ، اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ صبر کا ایک بہت بڑا فائدہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، چھٹا فائدہ، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں حاصل ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ بات کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور نوازشیں ہوتی ہیں اور ہدایت نازل ہوتی ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے۔ اور صبر کا ایک بہت اہم فائدہ یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے انتہا ثواب عطا فرماتا ہے، بغیر حساب و کتاب کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور شاید یہ صبر کے علاوہ یہ بات جو ہے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کہی گئی ہے۔ فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بھرپور ثواب عطا کیا جائے گا۔ صبر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دشمن کی تدبیریں جو ہے انسان کا کچھ بگاڑ نہیں پاتی ہیں۔ صبر کے نتیجے میں انسان دشمن کی سازشوں کے نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی پر قائم رہو تو ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں۔ صبر کے نتیجے میں ایک فائدہ یہ کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، ان اللہ یحب الصابرین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ صبر کے نتیجے میں اللہ کی مدد ملتی ہے، فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ صبر کے نتیجے میں ایک فائدہ یہ کہ مصیبتیں ہلکی لگنے لگتی ہیں، پریشانیاں چھوٹی لگنے لگتی ہیں، اور انسان کے لیے جو راستہ بند اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، صبر کے نتیجے میں وہ مسدود راستہ کھلا ہوا نظر آتا ہے، اس کو اپنے سامنے راستہ پھر کلیئر نظر آنے لگتا ہے۔ یہ 8-10 فائدے ہیں صبر کے، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، یہ ہم نے سے چند پہلو اس میں جو ہے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ صبر دل سے بھی ہوتا ہے، صبر زبان سے بھی ہوتا ہے، اور صبر عمل سے بھی ہوتا ہے۔ دل سے صبر یہ ہے کہ دل میں اللہ کی شان میں کوئی غلط خیال نہ پیدا ہو، اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے اس کے نتیجے میں دل اس کو مطلب برداشت کیے ہوئے رہے۔ زبان کا صبر یہ ہے کہ زبان پر کوئی شکوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آئے کہ تو نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، نعوذ باللہ، اس طرح کی کوئی بات نہیں آئے۔ اور عمل کا شکر یہ ہے کہ کسی مصیبت کے نتیجے میں کوئی ہم ایسا عمل نہ اختیار کریں، کوئی ایسا مظاہرہ نہ کرے عمل سے جو بے صبری پر دلالت کرتا ہو۔ مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو جائے تو گریبان پھاڑنا، چہرے پہ تھپڑ مارنا، اس طرح کا جو لوگ کرتے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی اچھی یہ صفت ہے تو پیدا کیسے ہوگی، صبر ہمیں آئے گا کیسے؟
مختلف اس کے وہ ہیں اسباب ہیں اور مختلف چیزیں ہیں جن میں غور کر کے اور جن کو اختیار کر کے یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو بھی کوئی مصیبت پیش آئے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ، قضاء الہی، ہم اللہ کا اس کو فیصلہ سمجھیں۔ ما اصاب من مصیبت، پوری ایک آیت ہے کہ تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہی کی اجازت سے ہوتی ہے۔ جب ہم یہ سمجھیں بھائی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی کا فیصلہ ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے اس پر صبر آ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہم سمجھیں کہ دنیا یہ دار ابتلا ہے، آزمائش کا گھر ہے، تو یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہوں گی، ہمارے لیے ہر چیز خوشکن نہیں ہوگی، یہ مصیبتیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی۔ جب دنیا کی حقیقت اور صحیح تصور ہمیں مل جائے گا تو بھی انشاءاللہ صبر کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور تیسرا طریقہ یہ کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں صبر عطا فرما دے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بھئی اگر ہم صبر نہیں کریں گے اور جزا فضا کریں گے، گھبراہٹ کا مظاہرہ کریں گے، تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ تو بے فائدہ جو چیز حاصل ہو رہی ہے، یعنی جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو اختیار کر کے کیا فائدہ؟ اس لیے بہتر یہ کہ صبر کر لیں تاکہ دل کو بھی تسلی ملے اور آخرت میں جو ہے ثواب بھی ہم کو حاصل ہو۔ تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جو ہمیں صبر کو حاصل کرنے میں جو ہے مدد دیتی ہیں۔ اب ایک آخری پہلو یہ ہے کہ صبر جس طرح انفرادی رویہ ہے، انفرادی جذبہ ہے، ایک فرد کے اندر پایا جاتا ہے، اسی طرح صبر یہ قوموں کا بھی اجتماعی رویہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی صبر کرنے والا ہوتا ہے اسی طرح پوری قوم اور پوری ملت بھی صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ تو جو صبر کا فائدہ ایک فرد کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اسی طرح جب پوری قوم اور پوری ملت، پوری امت یہ جذبہ، یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے تو اس کو بھی صبر کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت مسلمانوں کو بھی جو ہے اپنے اندر ایز اے قوم، ایز اے ملت، ایز اے امت صبر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ایز اے قوم اطاعت پر جمیں، دوسرا یہ کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو حالات ان کے خلاف ہیں، جو مصیبتیں ان کو نظر آ رہی ہیں، جو پریشان کن ماحول ان کے خلاف ہے، ان تمام کو وہ برداشت کریں اور اس کے لیے ایک اسٹریٹجی اپنائیں، ایک منصوبہ بندی اپنائیں۔ صبر کوئی فرار اختیار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی اختیار کر کے جو ہے ماحول کو سمجھنے کا نام ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے کہ جب ہم ایز اے قوم صبر کرنے والے ہوں گے اور اللہ کے فیصلوں کو اپنے لیے جو ہے تسلیم کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں صبر کے فائدے حاصل ہوں گے، مصیبت ہماری ٹلیں گی اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے جو ہے آسان بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اختیار کرنے والا بنائے۔ اور اصل جو دو بنیادی چیزیں ہیں صبر میں، ایک اطاعت پر جم جانا اور ایک مصیبت سے، معصیت سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ دو پہلو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ تیسرا جو پہلو ہے مصیبتیں نازل ہونے کے بعد صبر کرنا، اس کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں اس طرح مبتلا نہ فرمائے، اور اگر اللہ نے لکھ رکھا ہے تو پھر یہ بھی دعا کریں کہ اگر مقدر میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔